السلام علیکم ناظرین، بھارتی فوج کی دھلائی کے بعد اب پاکستان نے افغان طالبان کی ایسی دھلائی کی ہے کہ وہ یاد رکھیں گے اور ایسے جیسے چور چوری کر کے بھاگتا ہے اور پھر پکڑے جانے پر معافی مانگتا ہے، اسی طرح کے حالات اس وقت افغان بارڈر کے اوپر بھی ہیں، جہاں پر پاکستان فوج نے ایک ایسا رسپانسیبل رسپانس دیا ہے جس کے بعد کئی ایک ٹینکس، کئی ایک گنیں اور کئی ایک ایمونیشن جو ہے وہ چھوڑ کر افغان فوج اور طالبان کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے۔ حالانکہ انڈین میڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے گلوریفائی کر کے اس ساری سچویشن کو دکھائے بتائے، جیسے انہوں نے مئی 2025 میں لاہور میں سمندر، گجرانوالہ میں پتہ نہیں دریا پر، اور اس طرح کی خبریں چلائی تھیں، کراچی جو پورٹ ہے وہاں پر قبضہ کروا لیا تھا۔ ایسی ہی کوششیں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ لاہور کے اوپر کبھی اسلام آباد کا نام لے کر وہی جھوٹا بیانیہ، وہی جھوٹ، اور پہلے وہ انہوں نے اپنے لیے بولا تھا اور اب اس طرح کی حرکتیں وہ افغانیوں کے لیے کر رہے ہیں کہ شاید افغانی جو بارڈر سے بھاگ گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہماری خبریں سن کر ہی واپس آ جائیں کہ یار پاکستان کو تو شکست ہو رہی ہے۔ تو اب کچھ ڈیٹیلز اس کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ انڈیا کی شے کے اوپر انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، اور جس طرح پاکستان مئی 2025 میں انڈیا کو شکست دینے کے بعد بین الاقوامی پلیٹ فارم کے اوپر ابھر کر سامنے آیا تھا اور دنیا نے پاکستان کی طاقت کو مانا تھا، اور اب اس سچویشن کے بعد بھی پاکستان دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر آئے گا، اور امریکہ اور رشیا اور چائنا جیسی بڑی پاورز کو بھی پتہ چلے گا کہ افغانستان میں جو کچھ امریکہ اور سوویت روس نہیں کر سکا وہ صرف اور صرف پاکستان کر سکتا ہے۔ دوستو، چمن کے سرحدی علاقے میں رات دیر گئے جو کشیدگی پھوٹی تھی وہ تیزی سے جنگی کارروائیوں میں تبدیل ہو گئی ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا کے بیچ ہونے والی کشیدگی محض 4 دنوں کے بعد ختم ہو گئی تھی، لیکن پاکستان اور افغانستان کے بیچ یہ جو کشیدگی ہے یہ کافی آگے بڑھ رہی ہے، اور انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی سے زیادہ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ افغان طالبان اور کچھ خوارج کے ٹھکانوں کی جانب سے پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی کی گئی اور غیر معمولی جو ایک کشیدگی تھی اس کے بعد پاک فوج نے بروقت اور منہ توڑ جواب دیا، جس میں متعدد دشمن پوسٹیں، ٹینکس اور سٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس آپریشن کے بعد افغانستان کی جانب سے مبینہ طور کے اوپر بھاری جانی اور مالی نقصان کے پیش نظر جنگ بندی کی درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ پاک فوج اور متعلقہ سیکورٹی عہدیداروں کا موقف ہے کہ یہ کارروائی سرحد پار سے اشتعال انگیزی روکنے اور دہشت پھیلانے کے خطرات کو بند کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ پاکستانی رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس آپریشن کے دوران کئی ایک افغان فوجی یا تو ختم ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، متعدد جو پوسٹیں ہیں وہ ملیہ میٹ ہو گئی ہیں، بعض ہتھیاروں اور ساز و سامان ضبط کر لیے گئے ہیں، جبکہ فوجی حکام نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی خبر پھیلائی جا رہی ہے جس من گھڑت ویڈیو کو اب مسترد کر دیا گیا ہے، جبکہ کابل اور افغان ذرائع نے بھی جھڑپوں کی اطلاعات دی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ شہری اور جنگجو دونوں جانب سے مالی نقصان ہوا ہے۔ بین الاقوامی اداروں اور بعض غیر سرکاری رپورٹس میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ سرحدی جھڑپوں میں مقامی آبادی متاثر ہوئی ہے اور متعدد لوگ زخمی یا پھر کچھ جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں۔ اس لیے علاقائی امن اور انسانی تحفظ کے خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عالمی صحافیوں نے ان واقعات کو ایک ایسی شدید کشیدگی قرار دیا ہے جو مزید بڑے تنازع کا سبب بن سکتی ہے۔ میڈیا رد عمل میں نمایاں جو ہے وہ ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے۔ پاکستانی نجی چینلز اور سرکاری ذرائع اس آپریشن کو قابل ضرورت دفاعی اقدام قرار دے رہے ہیں، جبکہ افغان ذرائع اور ان کی حکومت کے ترجمان اس کارروائی کو اشتعال انگیز اور جان لیوا قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اس واقعے پر خاصا شور مچایا اور اس تنازع کو خطے کی
نئی سفارتی اور سیکیورٹی صف بندی کے تناظر میں رپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ بعض بھارتی تجزیہ کاروں نے افغان حکومت کی نئی سفارتی مصروفیات اور نئی علاقائی ٹرینڈز کو اس مقالے سے جوڑا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ میڈیا کوریج میں بیانیے مختلف ہو سکتے ہیں، حقائق کی جانچ خلفشار کم کرنے کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ حالیہ واقعات کے پس منظر میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے کراس بارڈر جھڑپوں کا حل فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں رہ سکتا۔ علاقائی پالیسی سازوں، سیکیورٹی اداروں اور سفارتی چینلز کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ سرحدی قوانین، نقل و حمل کے روٹس اور مقامی آبادی کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تجزیہ کار متنبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ تصفیہ نہ کیا گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے جھڑپیں بڑی سیاسی اور انسانی قیمت میں بدل سکتی ہیں۔ آخر میں صورتحال تاحال نازک ہے اور فریقین کی جانب سے اعلان جنگ بندی یا پرشدت کارروائی ختم ہونے کی تصدیق کے منتظر ہیں۔ جہاں تک میڈیا بیانیے کا تعلق ہے، شفاف اور آزاد رپورٹنگ، عینی شواہد اور تیسری پارٹی کے قابل بھروسہ آڈٹ ہی اس طرح کے واقعات کی حقیقت کو سامنے لا سکتے ہیں تاکہ عوام تک درست معلومات پہنچے اور غیر ضروری اشتعال سے بچا جا سکے۔